السلام علیکم، اٹس می وکاس گل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی بلاگ چینل۔ تو جی آج چونکہ میں کالج سے ہمارا پیپر نہیں تھا، ہمیں چھٹی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کیوں نہ پھر بری امام سرکار کا ان کی دربار پہ وزٹ کیا جائے۔ شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جس جگہ پر اب ان کا مزار اقدس ہے، تو اس جگہ پہ نا اگر آج سے ہم کچھ سال صدی پہلے کی بات کریں تو اس علاقے کو جو ان کا نام تھا وہ چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پہ ڈاکو لٹیرے کھلے عام پھرتے تھے، لیکن جب بری سرکار کا یہاں پر وہ آئے، یہاں پر انہوں نے آ کے رہائش کی، تو اس کا جو نام ہے وہ چور پور سے نور پور ہو گیا۔ ان کی کرامات کی وجہ سے وہ جو چور ڈاکو لٹیرے تھے وہ سارے سیدھی راہ پر چل گئے۔ تو باقی جو اس کی ہسٹری ہے، ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو جا کے اس کا مکمل وزٹ کرواتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دربار کے اندر۔ اسلام آباد نام ہی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی ولادت کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بے مثال دارالخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار نے رکھی تھی۔ آج بھی مارگلا کی پہاڑی کے دامن میں آپ کا دربار واقع ہے، جہاں روزانہ لوگ پیٹ کی بھوک اور روح کی پیاس بجھاتے ہیں۔ بری امام سرکار نے اس جگہ اس وقت ڈیرا جمایا جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک اس جنگل میں چور اور لٹیرے رہا کرتے تھے، جو کشمیر جانے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے تھے۔ اگر مارگلا کی پہاڑی کے ایک اور غار لوہ دندی میں آپ نے چلہ مکمل کیا اور تصوف و سلوک کے رمز آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا، جب یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی۔ مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی نظر فیض بار نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا، بلکہ آپ کے فیض و برکات کا نور پھیلنے لگا، تو یہ علاقہ نور پور بن گیا۔ اور یہ بھی حضرت بری سرکار کی کرامت ہے کہ نور پور پھیل کر اسلام آباد بن گیا۔ آپ کا عرس ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا رہا، مگر جنرل پرویز مشرف کے دور میں دربار کے احاطہ میں ایک خوش دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد سیکیورٹی کے بہانہ پر عرس کا انعقاد بند کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دربار پر ہر روز آج کے دن خصوصی طور پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، لنگر میں نیاز کی دیگیں چڑھاتے ہیں۔ اس سال 28 مئی کو عرس کی باقاعدہ روایتی تقریبات دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ بعد میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ برے صغیر میں اسلام کی تبلیغ پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے۔ ہندوستان کے اونچ نیچ اور چھوت چھات کے معاشرے میں ان صوفیاء نے ہر مذہب، ملت اور قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہی بزرگان پاک طینیت نے مخلوط معاشرے اور کثیر المذہب خطے میں امن، بھائی چارے اور رواداری قائم کی۔ آج ہم ان بزرگوں کے سبق اور درس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے مذہبی، قومی اور نسلی تعصب نے معاشرے کو بے سکون اور بے امان کر دیا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے پاکستان میں سینکڑوں صوفیاء عظام اور بزرگان دین کی خانقاہیں موجود ہیں، جہاں دلوں کو گزار اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برے صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ یہ ایک قابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقہ چولی کراسا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے،
अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब ईरान और इराक के 12 साल के तवील सफर के बाद आप सैयद कसरान में वापस आए तो आपके कश्फ करामात का तज़किरा हर तरफ होने लगा, जिसकी वजह से आपकी शोहरत हर सू फैल गई। लोग दूर दराज इलाकों से बड़ी सरकार की खिदमत अक़दस में हाजिरी देते और आपकी तालीमो, तबलीगो, अज़ो नसीहत और पंदो नसाई से फैज़याब होते। कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद बड़ी सरकार ने इस वक्त के जिला रावलपिंडी के शुमाल इलाके का रुख किया और बाग कलाम मौजूद आपारा मार्केट इस्लामाबाद में अकामत पजीर हुए। बाग कलाम के बाशिंदों ने इज्जत और एहतराम के साथ आपका खैर मकदम किया और कुछ अराजी बतौर नजराना अकीदत पेश की। बरी इमाम काज़मी ने कुछ अरसा यहाँ कयाम किया और तबलीग दीन में मसरूफ रहे। यहाँ बसने वाले सब लोग आपके हल्का अदरात में शामिल हो गए। यहाँ पर आपसे कई करामात जाहिर हुई। ये दिनों का वाक़या है कि एक रोज आप इबादत इलाही में मशगूल थे। तवज्जो के अर्तकाज की वजह से आपको पता ही ना चल सका कि किस वक्त आपके मवेशी जमींदार के खेत में घुस गए और उन्होंने सारी फसल तबाह कर दी। फसल का मालिक शिकायत लेकर आपके वालिद सैयद महमूद शाह के पास आया। आपके वालिद जमींदार के हमरा आपके पास आए और सरजनिश की कि आपकी बेतवज्जी की वजह से जमींदार की सारी फसल बर्बाद हो गई है। इस पर थोड़ी देर आप खामोश रहे। आपके वालिद ने इन्हें मजीद डांटा। जब आपके वालिद ने अच्छी तरह सरजनिश करने के बाद खामोशी इख्तियार की तो आपने बड़े सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता से सर ऊपर उठाया और निहायत ठहरे हुए अंदाज में, बाजी जरा फसल की तरफ तो देखिए। जो ही आपके वालिद मोहतरम ने फसल की तरफ देखा, वो ये देखकर हैरान रह गए कि चंद लम्हे पहले जो फसल तहस नहस थी अब एक सरसब्ज़ शादाब खेत की सूरत में लहलहाती हुई नजर आ रही थी।